أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے یعنی قرآن مجید پر، قالوا تو جواباً کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پہ اتاری گئی یعنی تورات پر۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو اللہ پاک نے اتاری ہے یعنی قرآن مجید، تو وہ جواباً کہتے ہیں ہم تو اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اتاری گئی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی ہے تورات۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ تورات کے علاوہ ساری کتابوں کا انکار کرتے ہیں، تورات کے علاوہ ساری کتابوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر تورات پہ بھی ایمان لاتے ہوتے تو تورات خود کہہ رہی ہے کہ آخر میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان پر ایمان لانے میں کامیابی ہوگی، تو تورات پر بھی صحیح طریقے سے مکمل ایمان لائیں تو تورات بھی یہی بتائے گی کہ آخری نبی پہ ایمان لے کے آؤ۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ قرآن پاک برحق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی بھی جو ان کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے۔ قرآن پاک کے مضامین کوئی الگ نہیں ہیں، وہی مضامین ہیں توحید کے، آخرت کے، معاشرے کی اصلاح کے، معاشرے کو سنوارنے کے۔ جو احکامات، جو انداز تورات کا ہے، اکثر چیزیں قرآن پاک میں بھی وہی والی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ان یہودیوں سے فرمایا کہ اچھا اتنے تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تورات پہ، تو ایمان تو تم تورات پہ بھی پورے طور پہ نہیں لاتے ہو، قرآن پاک پہ تو نہیں لاتے، تم مانتے تورات کو بھی نہیں ہو۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تو پھر تم نے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا؟ کیا تورات میں لکھا تھا نبیوں کا قتل جائز ہے؟ تورات میں تو عام انسان کے قتل کو بھی بہت بڑا ظلم اور گناہ کہا گیا۔ اتنے تم تورات کے مومن بنتے ہو، تورات پہ ایمان لانے والے بنتے ہو، تو انبیاء کا قتل پھر کیوں کیا تھا؟ نبیوں کے قتل جیسے بڑے جرم کا ارتکاب کیوں کیا تھا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو۔ اور اگلی بات یہ فرمائی کہ تورات پہ تمہارا ایمان ہے تو وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کے آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي، تو پھر تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا تورات میں لکھا تھا کہ غیر اللہ کی عبادت کر لو، مجسمے کو پوج لو؟ اللہ کی عبادت میں سونے چاندی زیورات سے بنے ہوئے ایک بت کی پوجا کر لو، عبادت کر لو، کیا تورات میں یہ جائز تھا؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم لوگ ظالم نکلے تھے تب جب آپ نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن پاک پہ ایمان نہیں لا رہے تو کامل ایمان ان کا تورات پہ بھی نہیں تھا۔ تورات کو بھی مانتے ہوتے تو نبیوں کا قتل تو نہ کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے۔ تو یہ ان کا ایک بہانہ ہی تھا قرآن پاک پہ ایمان نہ لانے کا کہ ہم تو جی تورات پہ ایمان لاتے ہیں، اس لیے ہم قرآن پاک پہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ وہ ایمان تورات پہ بھی نہیں رکھتے تھے۔
اس کی ایک مثال آج کل کے زمانے میں ہوتی ہے، بعض ہمارے سادہ مسلمان جو مسلک کو مذہب سے زیادہ ترجیح دینے لگ جاتے ہیں، بعض سادہ مسلمان جو مسلک کو مذہب سے بھی اگلا درجہ دے دیتے ہیں، وہ پھر اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہوتے ہیں، فلاں کی نماز فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، فلاں کی نماز فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری نماز فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، اور جن کے پیچھے ان کی ہوتی ہے پڑھتے ان کے پیچھے بھی نہیں۔ ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں فلاں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، اور سستی اس حد تک ہوتی ہے کہ ان کے گمان کے مطابق جن کے پیچھے ان کی ہوتی ہے پڑھتے ان کے پیچھے بھی نہیں، یعنی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا بھائی، اگر تمہاری فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی تو جن کی اقتداء میں ہو جاتی ہے کم از کم ان کی اقتداء میں تو پڑھ لیا کرو، نماز چھوڑ ہی دیتے ہو یہ بہانہ بنا کے کہ فلاں کے پیچھے ہوتی فلاں کے پیچھے نہیں۔ یہ تو وہی باتیں ہوئیں، قرآن پاک پہ ایمان لانے کو کہا گیا، جی ہم تو تورات پہ ایمان لاتے تورات پہ بھی نہیں۔ نماز کے لیے کہا ہے جی ہماری یہاں ہوتی نہیں، بھی جہاں ہوتی وہاں پڑھ لو، جہاں ہوتی ہے وہاں پڑھ لو۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے ایمان اور اسلام کی نعمت کے اوپر۔ بھائی ایمان اسلام کی نعمت نہ ہو، اس سے بڑی پریشانی کوئی نہیں۔ دیکھو ایک مثال سے عرض کرتا ہوں، انسان مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے، بڑے درجے کا کوئی گناہ، کبیرہ گناہ، جتنا مرضی گناہ گار ہو نا، انسان دل میں ایک بے چینی لگ جاتی ہے، یار یہ بڑا گناہ ہو گیا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک گناہ پہ مسلمان کو اتنی پریشانی ہوتی ہے، جس بندے کی ساری زندگی گناہ اور کفر والی ہو، آپ اس کے دل کی پریشانی کا اندازہ کریں، کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا بندہ، اس کے دل کی بے قراری، آپ دیکھتے ہیں جاپان میں، سوئٹزرلینڈ میں خودکشیوں کی شرح کتنی اوپر جاتی ہے، اسی وجہ سے ہے کہ اللہ پاک کے تعارف سے اور اس کے ایمان لانے سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ راستے سے بھٹکا ہوا بندہ پریشان ہوتا ہی ہے نا۔ آپ نے کبھی کسی بچے کو گمشدہ دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، بچہ گم ہوا ہو تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پاس نا ایک کھانے پینے کی چیزوں کا ایک لفافہ ہوتا ہے پورا، لوگ اسے سلانٹیاں لے کے دیتے ہیں، بسکٹ لے کے دیتے ہیں، چاکلیٹ لے کے دیتے ہیں، وہ لفافہ پورا پکڑا ہوتا ہے اور اس کے آنسو یہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی تمہارے پاس اتنی کھانے کی چیزیں ہیں، تم کھانے کی چیزیں تمہیں اچھی بھی لگتی ہیں، بچے کو تو کھانے کی چیز کا ریپر بھی اچھا لگتا ہے، تو تم یہ کھاتے کیوں نہیں؟ تم ان کو کھا کے اپنا دل کیوں نہیں بہلاتے؟ تم روئے جا رہے ہو، تم پریشان ہو، اتنا کچھ تمہارے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، گھر کا راستہ بھولا ہو، جب تک والدین کا چہرہ نہیں دیکھوں گا یہ آنسو نہیں رکنے والے، یہ آہو بکا نہیں رکنے والے۔ اب جو بندہ اللہ رسول کے در سے دور ہے، جو اپنا اصل راستہ، اصل منزل سے بھٹکا ہوا ہے، دور ہے، وہ سب کچھ پاس ہونے کے باوجود اس طرح ہی پریشان ہوتا ہے جیسے وہ بچہ جس کے پاس کھانے پینے کی ساری چیزیں اور وہ پھر بھی رو رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ ایک صاحب بڑے سادہ سے انداز میں نا ایک بھائی سے بات کر رہے تھے، کہتے ہیں یار ہر بندہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں۔ کہتے ہیں یہ پریشان کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ آپ کیوں پریشان ہیں۔ پریشان کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ آپ کیوں پریشان ہیں۔ کہتا ہے وہ اپنے سادہ انداز میں بات کر رہا تھا، کہنا تھا مطلب ہے یار پریشان، کہنا شان والی ذات تو جنہ پرے یا انہ پریشان، شان والی ذات سے جتنا پرے پرے ہے، جتنا دور دور ہے، جتنا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوا ہوا، دین سے دوری ہوئی ہوئی ہے، اتنی پریشانی۔ کہتا پریشان کا لفظ تو خود بتا رہا ہے کہ آپ پریشان کیوں ہیں، کیونکہ آپ اللہ سے دور ہیں۔
تو دین کی زندگی، اطاعت کی زندگی، سنت کی زندگی، فرما برداری کی زندگی دل کو، ارد گرد کے ماحول کو، گھر کے ماحول کو پرسکون بناتی ہے، روزی کو بابرکت بناتی ہے، چہرے پہ نور لاتی ہے، اولاد و نسلوں میں اپنا اثر چھوڑتی ہے، پردے زندہ ہوتے ہیں، شادیوں میں سادگی آتی ہے، آدمی سنتوں پہ آتا ہے، تو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کامل اطاعت والی زندگی پہ لانا چاہیے، دوسروں کو لانے کی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.